السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک تجوید کورس کا 23واں سبق ہے اور آج ہم سورہ ضحیٰ، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اور اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والضحیٰ، ہے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ اب اس صورت میں سے چند آیات جن کی مختصر تفسیر۔ والضحیٰ، نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ ضحیٰ ہے۔ اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ نیز بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ کو راستے پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس قسم کے کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا، اس سے مراد یہ۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو۔ دونوں کا جھڑکنے سے معنی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تمام ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ تعاوض تسمیہ میں وہی تشریح، پڑھنے کا وہی طریقہ۔ سورہ ضحیٰ مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ والضحیٰ، واو کو زواد کے ساتھ ملائیں گے، واو زواد زبر وز، جس لفظ پر شد ہو اس لفظ کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، اور ضحیٰ پر شد ہے اس لیے ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، اور زواد کو موٹا پڑھنا ہے۔ والضحیٰ، حا کو بریک، واللیل اذا سجى، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سین کو بریک پڑھنا ہے، جیم پر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ واللیل اذا سجى ما ودعك، دال پر شد ہے اس لیے اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، عین کو گل کے درمیان سے نکالیں گے، کاف کو بریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، ربک، اور را کو با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با پر شد ہے، اس با کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ وما قل، قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرۃ، خا کو موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، خیر، خا یا زبر خی، خا کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، را پر 2 پیشیں ہیں اس لیے اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ من الاولی، حمزہ واو پیش، او تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، لام کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف، سین کو بریک، یعطیک، طا یا زر، فی، طا کو موٹا پڑھنا ہے، ربک، را کو موٹا پڑھنا ہے، فترضی، را اور ضاد کو دونوں کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ، دال پر کلکلا کرنا ہے، یتیمن، مین پہ غنہ کرنا ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، اس پہ مد بھی کرنی ہے، ضَالًّا، ضاد کو لمبا بھی کرنا ہے، آگے لام ہے اس کے ساتھ ملانا بھی ہے، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام پہ آگے غنہ بھی کرنا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، عین پر مد کرنی ہے، لام پہ غنہ کرنا ہے اور غین کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ پہ غنہ کرنا ہے، تَقْهَرْ، قاف پہ کلکلا بھی کرنا ہے اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا، میم پہ غنہ کرنا ہے اور سین کے ساتھ ملانا ہے، سین میں مد کرنی ہے۔ تنہر، تن نون پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ اس کے آگے ہاتھ ہے، اس نون پہ غنہ نہیں کرنا، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا، میم پہ غنہ کرنا ہے، بِنِعْمَتِ، عین کو گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے اور آخر میں سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دوبارہ سماعت فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.